نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ معزز سامعات، روز کی طرح ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو میرا آج کا موضوع ہے طالب آخرت بنو، طالب دنیا نہ بنو۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل پہ کلک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والے بیان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ معزز سامعات، دنیا عارضی چیز ہے، دائمی ٹھکانہ آخرت ہے، تو لہٰذا عقل مند وہی ہے جو آخرت کے لیے ذخیرہ کرے اور آخرت کی فکر کرے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں، اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جو شخص دنیا کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں بڑھا دیتے ہیں، اس کا فقر اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ دنیا ملے گی تو اتنی ہی جتنی لکھ دی گئی ہے، لیکن جب کوئی دنیا کا ہی طالب بن جاتا ہے، محض اپنا مقصد دنیا کو بنا لیتا ہے، تو پھر اس کی پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی نگاہوں کے آگے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فقر کا ڈر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آخرت کے طالب بن جائیے، دلی سکون بھی نصیب ہوگا اور دنیا بھی قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی۔ حضرت جندب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر تھے، پہلوئے مبارک پر چٹائی کے نشان دیکھ کر رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ مجھے کیسر و کسرہ اور ان کے سامان یاد آنے لگے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور حال یہ ہے کہ پہلو مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے حصے کی نعمتیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں اور ہمارے حصے کی نعمتیں آخرت کے لیے محفوظ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر صرف دو باتوں کا خطرہ ہے، لمبی امیدیں اور خواہشات کی اتباع۔ لمبی امیدیں آخرت کو بلاتی ہیں اور خواہشات کی اتباع حق سے روکتی ہے، اور دنیا پشت پھیر کر کوچ کر چکی ہے اور آخرت آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ سو تم آخرت والے بنو، دنیا والے مت بنو کہ آج عمل ہے حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ آج خوب عمل کر لو کہ کل تمہیں عمل کی فرصت نہیں ملے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فقیر رحمہ اللہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول باسند نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو آپ ہر جمعہ ارشاد فرماتے 4 سال تک تلاش کیا مگر نہ مل سکا، حتیٰ کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک انصاری صحابی کے پاس ہے۔ میں ان کے پاس پہنچا، وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سنا ہے جو آپ ہر جمعہ ارشاد فرماتے تھے؟ کہنے لگے ہاں، میں نے آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے لوگو، بے شک تمہارے لیے علمی مجالس ہیں، وہاں جایا کرو، تمہارے لیے کمالات ہیں، انہیں حاصل کرو، اور بے شک مومن آدمی 2 خطروں کے درمیان ہے، ایک یہ کہ جو عمر گزار چکا کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کیا فیصلہ فرمائیں، دوسرے یہ کہ جتنی عمر باقی ہے کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کیا تقدیر ہے۔ لہٰذا بندہ کو اپنی ذات ہی سے اپنے لیے زاد سفر تیار کرنا چاہیے، اپنی حیات سے موت کے لیے، اپنی جوانی سے بڑھاپے کے لیے، اپنی دنیا سے آخرت کے لیے۔ بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مرنے کے بعد توبہ و استغفار کا کوئی موقع نہیں، اور دنیا کے بعد جنت یا دوزخ کے سوا کوئی گھر نہیں۔ بس میں یہی کہتے ہوئے
اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اس سے بھی پتہ چلا کہ آخرت ہی سب کچھ ہے، دنیا جتنی مقدر میں ہوگی وہ مل جائے گی، اس کے لیے ضرورت کے مطابق محنت کرنی ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ مقدر سے نہیں ملے گی، وہ محنت سے ملے گی، عمل سے ملے گی۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا ہے، اور دنیا کے لیے جمع کر کے اور ذخیرہ کر کے نہیں رکھنا، جو ضرورت کے تحت ہے بس اتنا ہی، ضرورت کے تحت ہی ہم نے ضرورت کو ضرورت کے دائرے میں رکھنا ہے، اور آخرت کے لیے جمع کر کے عمل کو رکھنا ہے تاکہ وہاں کام آ سکے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحم اللہ کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مال بکثرت خرچ کرتے تھے۔ ان کی والدہ اور بہن عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کے پاس اس کی شکایت لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ آج وہ بچا کے کچھ نہیں رکھتے، ہمیں ڈر ہے کہ فقر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ نے بھی ان کی موافقت کا ارادہ کیا۔ سہل رحم اللہ کہنے لگے، اے ابو عبد الرحمن، ذرا بتائیے، اگر مدینہ کا کوئی باشندہ رستاق میں کوئی جگہ خریدے اور وہ مدینہ سے وہاں منتقل ہونے کا ارادہ کرے تو کیا وہ مدینہ میں اپنی کوئی چیز باقی رہنے دے گا جبکہ وہ رستاق میں رہنے لگ گیا ہے؟ عبداللہ رحم اللہ نے کہا کہ اس ارادہ کے بعد وہ کچھ بھی مدینہ نہیں چھوڑے گا۔ تو سہل رحم اللہ نے کہا کہ پھر جو شخص دنیا سے آخرت میں منتقل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ دنیا میں اپنی چیزیں کیسے چھوڑے گا؟ فقیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان دنیا سے قدر ضرورت پر کفایت کرتا ہے اور جمع کرنے میں مشغول نہیں ہوتا بلکہ اعمال آخرت میں لگتا ہے، اس لیے کہ آخرت قیام گاہ ہے، آخری پناہ گاہ ہے اور دائمی گھر ہے، نعمتوں کا گھر ہے، اور دنیا جو ہے یہ فنا ہونے والی چیز ہے، دھوکہ کا گھر ہے اور فتنہ میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نورانی شکل کا آدمی حاضر ہوا، بہترین بال اور عمدہ رنگت اور سفید لباس میں ملبوس تھا۔ اس نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ سے جواب دیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، نیند کی حالت کا خواب، ہاں مگر اس میں لگنے والے لوگ جزا سزا پائیں گے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، آخرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ابدیت اور دوام، جہاں ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ دنیا کا بدل ہے، اسے چھوڑنے والے کو وہاں ابدی نعمتیں ملیں گی۔ عرض کیا، تو جہنم کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ بھی دنیا کا بدل ہے، جو اس کی طلب میں رہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ عرض کیا، تو اس امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو اطاعت خداوندی میں بہترین عمل کرتے ہیں۔ عرض کیا، تو اس دنیا میں قیام کس قدر ہے؟ ارشاد فرمایا، جس قدر کوئی قافلہ سے بچھڑا ہوا کہیں ٹھہر لیتا ہے۔ عرض کیا، دنیا اور آخرت کے مابین فاصلہ کتنا ہے؟ ارشاد ہوا، پلک جھپکنے کی مقدار۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہ شخص ان سوالات کے بعد اٹھ کر چل دیا اور غائب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اس لیے آئے تھے کہ تمہیں آخرت کی رغبت دلائیں اور دنیا سے بے رغبتی۔ تو آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی رغبت اللہ کی توفیق سے ہمیں بھی مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔